کہ بھلائی لے کر آئے گا سے کیا مراد ہے؟ یعنی مراد یہ کہ اس لحاظ سے وہ بھلائی لے کر آئے گا قیامت کے دن کہ جتنی نیکیاں اس نے کی ہوں گی اللہ اس سے بڑھ کر اسے انعام دے گا، اس کی نیت کی وجہ سے یا اس کے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اور محسن کے لیول پر عمل کرنے کی وجہ سے. پھر اس لحاظ سے بھی وہ بھلائی لے کر آئے گا کہ اس کی نیکی تو وقتی تھی اور اس کے اثرات بھی صدقہ جاریہ تو وہ چھوڑ گیا، لیکن کب تک؟ جب تک یہ دنیا قائم رہی، اس کے بعد تو وہ ختم ہو گئی دنیا. تو مگر جب وہ اجر پائے گا قیامت میں تو وہ دائمی اور ابدی ہوگا، تو یہ بھلائی اس سے ملے گی. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور بات کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس دن گھبراہٹ اور ٹینشن سے، اس دن کی سٹریس سے پرسکون ہوں گے. اور یہ جو بات بتائی گئی نا کہ ان کے دل ہول سے محفوظ ہوں گے، تو کوئی ان کو اس دن ٹینشن نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں تمام ناجائز لذتوں کو چھوڑ کر بڑا عقل مندی کا سودا کیا تھا. تو آج مزدوری لینے کا وقت آیا ہے اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں رکھا گیا، تو ان کو کیسی ٹینشن؟ ان کا ہال ہوتا ہے سٹریس، اینزائٹی، ایکسٹریم اینزائٹی، تو ان کے دل اس سے محفوظ ہوں گے. تو یہ ایک بات یہاں ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ دیکھیے نیکیاں لے کر آنا اور ساتھ لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہونے میں فرق ہے. تو پتہ کیا چلا؟ نیکیاں کرنا رادر آسان ہے، سنبھالنا مشکل ہے. کیونکہ وجہ کیا ہے کہ انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں بعض دفعہ غیبت کر کے، ریاکاری کر کے، احسان جتا کے، بدعت کر کے، شرک کر کے. تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات یہاں جو بتائی جا رہی ہے کہ جو بھلائی لے کے نہیں آئے گا، برائی لے کے آئے گا، تو وہ اوندھے منہ دوزخ میں پھینکا جائے گا. اس کا ریزن کیا ہے؟ کہ گناہ کرنے کے بعد مرتے دم تک مغفرت کا دروازہ کھلا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے مرتے دم تک. تو تب بھی گناہ لے کے اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا، کوئی بھلائی نہیں لے کر آیا، تو بس پھر کیا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف خود بھی بھلائی نہیں لایا، اللہ کی طرف سے بھی اسے اچھا صلہ نہیں ملے گا، اور وہ برائی لے کر آیا تو دوزخ اس کا انجام ہوگا. اس کے بارے میں ایک حدیث دیکھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد انسان کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، جس کے اندر نیکی بھلائی کے کام آتے ہیں، پانی کا انتظام کر دینا، مدرسہ بنا دینا، مسافر خانہ، ہاسپٹل تعمیر کروا دینا، مسجد بنوا دینا. پھر لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، چاہے وہ درس و تدریس کی صورت میں ہو، چاہے واٹس ایپ کی لیکچرز کی صورت میں، کلپس کی صورت میں آپ آگے پہنچائیں، چاہے اسلامک پبلیکیشنز اور کتابیں آپ آگے پہنچائیں. یہ تمام جو ہے نفع دینے والا علم ہے. چاہے تبلیغ کے ذریعے سے ہم بات آگے پہنچائیں، تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. یہ صدقہ جاریہ ہے. اور اس کے لیے آپ کو میں نے جیسے پہلے بھی نصیحت کی تھی کہ آج کا وقت ہے، آپ زیادہ سے زیادہ یہاں جو بک شاپ کھلی ہوئی ہے، آپ بک شاپ پہ آئیں، بکلیٹس خریدیں، لوگوں میں سرکولیٹ کریں، صرف اور صرف اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کا پیغام ہم آگے پہنچائیں. کیونکہ ہر ایک تو ڈائس پہ بیٹھ کے درس نہیں دے سکتا نا. تو یہ طریقہ کار بہترین ہے. صدقہ جاریہ کا بھی آپ کا باعث بنے گا، جو اس کے اوپر عمل کرے گا انشاءاللہ وہ اجر پائے گا. اور تیسری بات، اولاد جو میت کے لیے استغفار و دعا کرتی ہے، تو یہ حدیث مسلم نے روایت کی، یعنی مرنے کے بعد اولاد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے استغفار کرے، مغفرت کی دعا کرے اور ان کے لیے نیک کام آگے انجام